السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، آج ہم ہندوستان کے آزادی پر بات کریں گے۔ آج ہم آزاد ہندوستان پر بات کریں گے۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک دن 15 اگست کا ہے اور دوسرا دن 26 جنوری۔ ایک 15 اگست اور دوسرا دن 26 جنوری۔ 15 اگست 1947 کو ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا۔ اسی لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ ان کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جسے ملک کا قانون بنانے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے۔ 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 جنوری 1949 کو قبول کر لیا گیا۔ 26 جنوری 1949 کو قبول کر لیا گیا اور 26 جنوری 1950 کو تمام ارکان نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد 26 جنوری 1950 کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ جشن منانے کا جو دن ہے، یہ دن کوئی تھوڑی محنت سے نہیں ملا ہے، یہ 1-2 دن کی محنت سے نہیں ملا ہے، یہ 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا ہے، کوئی سال 2 سال احتجاج کرنے کے بعد نہیں ملا ہے۔ اگر آپ 1857 سے بھی تاریخ کا حساب لگائیں، اگر آپ 1857 سے تاریخ کا حساب لگائیں تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، بے شمار جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آزادی اور جشن کا یہ دن میسر ہوا ہے۔ آزادی اور جشن کا یہ دن میسر ہوا ہے، اور اس دوران ظلم اور بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کے ہر صفحے پر، جس کے ہر پنے پر ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے۔ آزادی کے جذبے کے ساتھ سر پر کفن باندھے اپنی تہذیب کی بقا اور وطن عزیز کی محبت کے لیے، آزادی کی بقا اور وطن عزیز کی محبت کے لیے آزادی کے خاطر انگریزوں کی فوج اور ان کی توپوں اور ان کے گولوں کے آگے سینہ سپر ہونے میں کامیاب رہے، اور ان کی توپوں، ان کے گولوں کے سامنے سینہ سپر ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز دوستوں، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا۔ چنانچہ دستور کے بعد صاف لفظوں میں یہ لکھا گیا کہ ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے۔ ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی، ہر شہری کے لیے سیاسی، سماجی اور معاشی انصاف حاصل ہو، خیالات اور اظہار رائے کی آزادی ہو، مذہب اور عقیدہ اور عبادت کی آزادی ہو، ہر شخص کے انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے، اور ملک کی سامنیت اور یکجہتی کو قائم اور دائم رکھا جائے۔
سامعین کرام، الغرض 26 جنوری ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان کو ایک جمہوری ملک ہے، اور اس ملک میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں، اور ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالائے دستی اور قانون کے حکمرانی ضروری ہے۔ اسی لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آئین کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم اس سے گریز نہیں کریں گے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے۔ یہ نفرت بری ہے، نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے، نکالو اسے۔ نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا، نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہم سب کا ہے، بچا لو اسے۔